السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد رضوان وزیر آبادی اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹس لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں انٹرمیڈیٹ سال اول کی فیض احمد فیض کی غزل ہم نے پڑھنی ہے جو کہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس سبق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل کی باقاعدہ تشریح سے پہلے شاعر فیض احمد فیض کا مختصر تعارف ملاحظہ فرما لیجیے۔ 1910 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1985 کو وفات پائی۔ 4 سال کی عمر میں حفظ کیا اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے شاگرد ہوئے۔ ایک زمانے میں فوج کے کیپٹن بھی رہے۔ کراچی کے عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ مشہور تصانیف ہیں۔ ان کی شاعری میں آمریت کی مخالفت، باغیانہ روش، ترقی پسند سوچ اور غم روزگار کے ساتھ ساتھ غم عشق کی تپش موجود ہے۔ مختصر تعارف کے بعد اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں جی۔ پہلا شعر دیکھیے۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ الفاظ میں جی نہ گواؤ ضائع نہ کرو، ناوک تیر کو کہتے ہیں، نیم کش ادھ کھچا تیر، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے۔ مفہوم شعر ہے جی۔ اے محبوب ادھ کھچے تیر میرے دل پر مت برساؤ، میرا دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہے، جو پتھر بچے ہیں وہ سمیٹ لو، زخموں سے چور چور جسم میں تم پر قربان کر دیا ہوں۔ اصل میں شاعر فیض احمد فیض صاحب عہد نو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ غزل میں ان کا لب و لہجہ بڑا منفرد ہے۔ انہوں نے غزل کی روایتی علامات اور استعاروں میں نئی سیاسی معنویت پیدا کی ہے۔ ان کے اشعار میں غم جاناں اور غم دوراں گل مل گئے ہیں، البتہ سیاسی افکار پر زور زیادہ رہا ہے۔ زیر تشریح میں شاعر عاشق کی حالت زار اور محبوب کی ستم شاعری کو موضوع بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے جو ادھ کھچے ہوئے تیر رکھے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ لو، ان کو سنبھال کے رکھ لو، مجھ پر ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ کہ میرا دل جس کو تم توڑنا چاہتے ہو، جس کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، وہ تو آلریڈی ٹوٹے ٹوٹے ہو چکا ہوا ہے، وہ تو آلریڈی تقریباً ریزہ ریزہ ہو چکا ہوا ہے۔ تم اپنے تیر ضائع نہ کرو، تم اس کو گواؤ نہیں، اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دل جس کو تم نے تیر لگانا تھا وہ تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھر تم نے میرے اوپر پھینکنے تھے ان پتھروں کو بھی سنبھال کے رکھ لو، وہ پتھر سمیٹ کے رکھ لو، کیونکہ میں نے اپنا جسم جو ہے وہ داغ داغ کر کے تم پر پہلے ہی لٹا دیا۔ اصل میں شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں غیروں کے رویے، دشمنوں کے رویے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بے رخی کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اور جگر مراد آبادی صاحب کا شعر ہے کہ عشق جب تک نہ کر چکے رسوا، آدمی کام کا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے تیروں کو بھی سنبھال کے رکھو، اپنے پتھروں کو بھی سنبھال کے رکھو، تم ان کو مجھ پر ضائع نہیں کرو، بلکہ وہ تمہارے کسی اور کام آ جائیں گے۔ دوسرا شعر دیکھیے جی۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر علاج کرنے والے کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کو۔ نوید خوشخبری، صف دشمنا دشمنوں کی کتاب۔ مفہوم شعر ہے جی۔ میرے دشمنوں اور طبیب کو خبر دو کہ میں نے موت کی آغوش میں جا کر ان کے قرض کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ دونوں کا قرض تھا، دشمنوں کا بھی قرض تھا، طبیب کا بھی قرض تھا۔ دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اور چارہ گر کیا تھا، وہ اس کا ہمیشہ علاج کرتا رہتا تھا۔ شاعر فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے موت کو گلے لگا کر دونوں کا حساب چکتا کر دیا ہے، مل گئی راحت ہمیشہ کے لیے نیند آ گئی۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ مل گئی راحت ہمیشہ کے لیے نیند آ گئی، چارہ گر رخصت ہوا بیمار بھی جاتا رہا۔ اور فیض احمد فیض کا ایک دوسرا شعر ہے جی۔ نہ رہا جنون وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب میں جا چکا ہوں، اب دونوں کا حساب میں نے بے باک کر دیا ہے، اب کسی کا قرض میرے اوپر باقی نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے جی۔ کرو کہ جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔
کج ٹیڑھا، سر کفن کنارہ، گمان خیال بانک پن، وزاداری نمائش۔ میرے چہرے پر کفن کو ٹیڑھا کر دو تاکہ میرے قاتلوں کو یہ خیال نہ آئے کہ موت کے بعد میں نے غرور عشق کا بانک پن اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس شعر میں بانک پن کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بانک سپہ گری کا ایک خاص فن تھا۔ اس میں دو شخص بالمقابل بیٹھ کر خاص قسم کے خنجروں یا چھریوں سے ایک دوسرے پر وار کرتے تھے۔ اس فن کے ماہر کو بانکا کہا جاتا تھا، لیکن لکھنؤ کے دور زوال میں بانک پن ایک خاص طرز زندگی کا روپ اختیار کر گیا۔ لکھنؤ کے بانکے بہت مشہور تھے۔ یہ وزاداری، غرور اور نمود و نمائش میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ اکڑ کر چلتے اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا خنجر، چاقو یا چھری اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ ہر وقت لڑنے بھڑنے پر آمادہ رہتے تھے۔ ان کی سج دج سب سے نرالی ہوتی تھی۔ یہ بانکے خاص وضع کا لباس پہنتے تھے اور سر پر ٹوپی کو ٹیڑھا رکھتے تھے۔ اسی لیے شاعر اپنے عشق کے بانک پن کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہے کہ کفن کا ایک سرا میرے ماتھے پر ٹیڑھا کر دو تاکہ غرور عشق کا بانک پن ظاہر ہو سکے۔ شاعر عشق میں اپنے انوکھے انداز اور خاص وزاداری کو مرنے کے بعد بھی قائم رکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ شعر ہے کہ غرور گل بدن قائم رہے گا، یہ اپنا بانک پن قائم رہے گا۔ اور مجروح سلطان پوری صاحب کا شعر ہے کہ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے بعد، اپنی کلا کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ، مطلب اپنی وضع کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے جی، ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھے گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی قتل کے قابل، گفتنی بیان کے قابل۔ محبوب کی ضد تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے، میرے پاس اپنی بے گناہی کے ہزاروں دلائل تھے، مگر محبوب میری بات کو ہنسی میں اڑا دیتا، اور اگر میں لکھ کر دیتا تو اسے پھاڑ دیتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب نے پکا ارادہ کر لیا، اس نے مجھے قتل ہی کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے۔ اس کے پاس قتل کے ہزار بہانے تھے اور میرے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے بھی ہزاروں عذر تھے، ہزاروں میرے پاس گفتگو کے دلائل تھے، لیکن اس نے نہ سنا۔ جب میں نے لکھا تو اس نے لکھ کر بھی مٹا دیا۔ کہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اور خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ اس نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا اگر سنا ہوگا۔ آج کا شعر نمبر 5 اور آخری شعر دیکھیے جی، جو کہ میرا فیوریٹ شعر ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کوہ گراں وزنی پہاڑ، جان سے گزرنا، جان دینا۔ عشق کی راہ میں ہم پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، جب چلے تو جان سے ہی گزر گئے، محبت کی راہ کو ہم نے قدم قدم پر یادگار بنا دیا۔ شاعر اپنے حوصلے کو بیان کر رہا ہے، اپنی ہمت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو جس بات پر ٹھہر گئے، جس بات پر رک گئے تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، ہم اپنی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کوہ گراں ہوتے ہیں، جو رک جاتے ہیں، ہم ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو پہاڑوں کا سینہ چیر کے رکھ لیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو وزنی پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن جب چلتے ہیں تو پھر جان سے گزر جاتے ہیں۔ جان سے کم ہم کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتے، جیسا کہ فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ جس ڈٹ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، جب چلے تو پھر ہم چلے گئے، پھر ہم نے تجھ کو یادگار بنا دیا ہے۔ کوئی کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیل لے تو جان پر کھیلے۔ تو اسی کے ساتھ ہی غزل کے 5 اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔